بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریں حافظ دلاور طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، رواه ابن حبان۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام کی بہت ساری صفات، خصوصیات اور خوبیاں ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان دنیا کی ایک خوبصورت اور خوشگوار راہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں مذاہب و نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان سب نظریات و مذاہب میں سب سے بہترین مذہب، سب سے عمدہ مذہب دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک پسندیدہ مذہب ہے کیونکہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ دین کے ماخذ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ دین اسلام کی خصوصیات و امتیازات کا مطالعہ کیا جائے تو دین کی محفوظیت کا جو معاملہ ہے وہ سر فہرست ہوگا۔ دین کیسے محفوظ ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب کو نازل کیا ہے کہ جو پانی سے دھل کر مٹ نہیں سکتی۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین معتدل ہے۔ اعتدال کے معنی ہے دو مقابل و متضاد چیزوں کے درمیان توازن قائم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ حضرات گرامی قدر، اعتدال کیا ہے؟ یہود کے ہاں جب ان کی عورتیں حالت حیض میں ہوتی تو وہ ان سے قطع تعلق اختیار کر لیتے تھے، دور ہو جاتے تھے، ان سے کوئی کام نہیں کرواتے تھے۔ مگر نصارہ کے ہاں جب ان کی عورتیں حالت حیض میں ہوتی تو ان سے سب کام کرواتے ہیں، ہر کام ان سے کرتے۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں اعتدال قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام کہتا ہے: اصنعوا كل شيء الا النکاح، ان سے سب کام کروا سکتے ہیں مگر ان کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اعتدال جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین مہذب ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اخلاق اور تہذیب سکھاتا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو بدخلقی اور غیر شائستہ حرکات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، سورہ النساء میں فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تیسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ اپنے نفس کو بدخلقی اور غیر شائستہ حرکات سے بچا کر رہنا چاہیے۔ یہ ہے تہذیب، اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے انسان کو۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارا دین کامل اور اکمل ہے۔ اس دین کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل کر دی ہے۔ جو شخص، جو انسان اس کے اندر نئی چیز کو داخل کرے گا اسے بدعت شمار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا۔
حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔